السلام علیکم۔ میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، ٹھیک ہے؟ مریم نواز مریم نواز مریم نواز، وہ یار یہ اے آر وائی والے، میں نام لے کے کہہ رہا ہوں، اور بول ٹی وی والے پاگل ہو جائیں گے۔ یہ ڈھونڈ رہے ہیں کوئی نہ کوئی چیزیں نکال کے کہ جناب مریم نواز صاحبہ کی چیزیں نکالی جائیں، اور ان میں جو ہے وہ رنگ بھرا جائے، تصویر میں رنگ بھرا جائے۔ اب یہ پھر شوشہ چھوڑ رہے ہیں کہ جناب مریم نواز صاحبہ تو باہر جا رہی ہیں، اور پوری ایک سٹوری بنا لی۔ کون سی؟ ان کے جی وہ شوگر کا مسئلہ ہے، اور ان کے پینکریاز نے کام نہیں کرنا، اور پینکریاز کے وہاں پہ وہ آپریشن ہوا ہے۔ پہلے ان کا لندن میں آپریشن ہوا تھا پینکریاز کا، اب پھر وہ پرابلم ہو رہا ہے، تو اب وہی بندہ آپریشن کر سکتا ہے جس نے پہلے کیا ہے۔ اس لیے مریم نواز گئی اور مریم نواز گئی۔ اور ایک مبشر لقمان صاحب ہیں، ان کا بھی میں ابھی سن رہا تھا، انہوں نے کہا یار کہتا ہے جی میں نے بڑے بڑے یہ مسلم لیگ نون کے سیاست دانوں سے رابطہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں یار مریم جائے تاکہ کوئی مسلم لیگ نون کو سہولت ملے اور شہباز شریف باہر آئے اور ان کی حکومت بنے۔ اور یہ مریم نے بڑا تنگ کیے ہوئے کہ مسلم لیگ نون کے بندے خود یہ کہہ رہے ہیں کہ مریم نے بڑا تنگ کیا ہوئے۔ توبہ توبہ یار، جھوٹ کی بھی انتہا ہوتی ہے۔ مریم نواز نے جی تباہی مچا دی ہے یہ وہ۔ اور اللہ کے بندے، کسی نے نواز شریف کے بعد اگر مسلم لیگ نون کے لیے کام کیا ہے تو وہ مریم نواز ہے۔ مریم نواز ہی تو ان کو دن رات خواب میں آ کے پریشان کر رہی ہے۔ یہ عمران خان تو خود دل سے چاہتا ہے کہ یہ اپلیکیشن دے، لیکن یہ اس کی خواہش ہی رہے گی۔ مریم نواز کبھی بھی حکومت کو باہر جانے کی درخواست نہیں دے گی، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ساری باتیں کنفرم آپ کو بتا رہا ہوں کہ مریم نواز کبھی عمران خان کی حکومت کو ریکویسٹ نہیں کرے گی کہ میں نو باہر جان دے ہو۔ اس کے لیے رستے موجود ہیں، عدالتیں موجود ہیں۔ پہلے نواز شریف کو عمران خان نے بھیجا ہے، وہ تو ڈرپوک آدمی ہیں، وہ تو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ جی اگر نواز شریف کو کچھ ہوا تو ایف آئی آر عمران پہ ہوگی، تو عمران کہتا ہے میں نو بچاؤ جی، جیسے وہ دیواریں پھاند کے بھاگ گیا تھا نا گھر سے، وہ اس ڈر سے۔ ورنہ وہ عمران خان تیرے کوئی نہ اصول ہے نہ قانون ہے تیرے پاس، نہ کوئی تیرا کوئی نیم ہے، تیرا کچھ بھی نہیں ہے۔ تیرا یہ روپڑا تجھے ملے تو ہر چیز، اماں بھی حلال تے ابا بھی حلال، اماں دے چاول بھی حلال تے ابا دے بھی حلال، اماں بھی راضی تے ابا بھی راضی، تیرا تو یہ حال ہے۔ اور جناب وہ پوری سٹوری بنائی کہ جناب اس کے شوگر کا مسئلہ ہے اور یہ ہے وہ ہے، اور مریم نواز اب جانے والی ہے، اسی مہینے جانے والی ہے۔ اپنی غلط سٹوریاں بتا رہے ہوتے ہیں، خدا کی قسم یہ بتائیں نا سٹوری، اس کے اوپر بناؤ، جہانگیر ترین کے اوپر بناؤ کہ عمران خان کی حکومت جانے والی ہے، اس کے اوپر کیوں نہیں بناتے یہ دونوں چینل؟ وہ ایک بندے نے مجھے فون کیا ہے کہ سر جی تسی تے کہندے ہو پاکستان نے کوئی ترقی نہیں کی تھی، ذرا اے آر وائی دے بول لا کے تو دیکھو، تانوں ہر پاسے سکون ہی سکون، پاکستان پتہ نہیں انہوں نے 7ویں آسمان تے پہنچا دیتا ہے۔ تسی ترقی تانوں کی نظر آنی؟ تسی باقی چینل دیکھ دیو، 50 نو چھڈو، 2 چینل دیکھو، اے آر وائی تے بول، دیکھو پاکستان کتنی ترقی کر رہا ہے۔ یعنی کہ یہ حد ہوتی ہے نا، انہوں نے بغض معاویہ میں یا حب علی میں یا کیا کہیں اس کو، اس میں سارے اصول چھوڑ دیے ہیں، اور یہ اینکر انہوں نے چھوڑے ہیں، 3-4 اینکر ہیں، یہ سمیع ابراہیم، صابر شاکر، مبشر لقمان، جنہوں نے رات دن نون لیگ کے خلاف بول رہے ہیں وہ، اور ان کی اب سنتا کون ہے؟ آپ کمپیئر کر لیں میرے قانونی ٹی وی چینل پہ، کر لیں جتنے میرے ویوز آئے ہوتے ہیں مریم نواز کے حوالے سے اور نواز شریف کے حوالے سے، ان کے اس سے بھی کم ہوتے ہیں۔ وہ بڑے پرانے چینل ہیں، وہ صحافی ہیں، ہم کوئی صحافی نہیں ہیں، ہم حقیقت بیان کرتے ہیں۔
اور حقیقت میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ مریم نواز نے کبھی بھی حکومت کو درخواست نہیں دینی کہ مجھے NRO دو یا میں نے باہر جانا ہے. اور ایک اور شوشے چھوڑ رہے ہیں جی یہ دونوں چینل. کیا مریم نواز جی قمر جاوید باجوہ کو ملنے گئی تو اس نے ملنے سے انکار کر دیا. جھوٹ جھوٹ جھوٹ. میں آپ کو کہہ رہا ہوں جھوٹ. کوئی ایسی بات ہی نہیں ہوئی جناب. کیوں ہوگی یار؟ اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ نواز شریف مریم نواز کو ملنے دیتے ہیں؟ اگر مریم نواز چاہے بھی تو نواز شریف نے کہنا ہے گو آؤٹ گو. آپ یہ کیا کرنے لگی؟ میرا بیانیہ کیا ہے؟ سارے لوگ کہتے ہیں اس تقریب تو بعد جڑا نا نواز شریف دیکھنا وہ دا بیانیہ بدل جائے گا. بدلے ابھی یہ جو سلیکٹ ہوا ہے یوسف رضا گیلانی، اس کے بارے میں مریم نواز صاحبہ نے کیا کہا ہے کہ باپ کو باپ کے کہنے پہ ووٹ دیے. باپ نے باپ کے کہنے پہ ووٹ دیے ہیں. تو انہوں سارا نوں نہیں پتا کہ باپ کون ہے تے نکے دا ابا کون ہے تے نکا کون ہے. سارا نوں پتا نہیں نکے دا ابا. یہ ڈرامے کرتے ہیں. یہ اصول والی بات ہے. اس نے کبھی، میں آپ کو بتا رہا ہوں، کبھی بھی مریم نواز اس کام کے لیے منت اللہ نہیں کرے گی. یار ٹیسٹڈ لوگوں کو آپ آزما رہے ہیں. یہ مریم نواز تھی اور نواز شریف تھی نہیں جنہوں نے کلثوم نواز کو چھوڑ کے آ گئے ہیں. اس سے زیادہ کوئی اور ٹیسٹ ہے؟ اور اس کے مقابلے میں عمران خان جن بہنوں کو اکیلا چھوڑ کے 10-10 فٹ کی 2 دیواریں پھلانگ کے گیا ہے اور بڑے فخر سے کہہ رہا تھا جی میں نے 2 دیواریں پھلانگ کی ہیں، اور بہنوں کو اکیلا چھوڑ کے چلا گیا ہے. پولیس والے پیچھے بیٹھے ہیں گرفتاری کے لیے. تو یہ اپنے جیسا سمجھتی ہو تو نواز شریف جیسا سیاستدان لا کے دیکھو. اور نواز شریف کا پرتاؤ ہے، نواز شریف کا سایہ ہے، نواز شریف کا عکس ہے مریم نواز. بس آپ کوئی جلسہ کر کے کسی کو بلا لو اور ایک مریم کو وہاں علیحدہ جلسہ کرنے دو. آپ دیکھیں گے کہ لوگ کس طرح مریم کو پیار کرتے ہیں. پھر جناب وہ کلابیں جوڑ رہے تھے کہ جناب وہ ڈسکا میں جناب وہ عمران خان نے جو وہ کون سی ہے تحریک لبیک ان کے ساتھ صلح صفائی کر رہے ہیں. ان کو عمران خان نے وعدہ کیا ہے کہ تم ہمیں ڈسکا میں جتاؤ، ہم فرانس کا سفیر باہر نکال دیں گے. یہ دیکھیں، یہ اندر کی بات دیکھیں. اور بھائی یہ ان چیزوں سے ہارنے والے ہیں. کلثوم نواز نے بھی جب ادھر مرحومہ نے الیکشن لڑا تھا تو یہ سارے نکل آئے تھے. جو پالے ہوئے ہیں نا لوگ پالے ہوئے، وہ نکل آئے تھے کہ جی ایسی ووٹ اپنا کھڑا کریں گے، اور اس میں یہ سارے لوگ شامل تھے. اس لیے یہ ڈراوے جو ہے نا یہ کسی اور کو دو. عمران تو یہ سارا کچھ کر سکتا ہے، ان کو یقین دلا سکتا ہے کہ بھئی تم جو کہو گے نا میں کر دوں گا. تم ایک دفعہ ہمیں یہ ڈسکے والی سیٹ لے کے دو. ڈسکے والی سیٹ بھی نون لیگ جیتے گی. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، سروے سارے بتا رہے ہیں 20,000 سے زیادہ لیڈ ہوگی دھاندلیوں کے باوجود. 20,000 سے زیادہ لیڈ ہوگی. میں پہلے بتا رہا ہوں آپ کو. قانونی ٹی وی کا یہ یاد رکھنا. پرسوں الیکشن ہے وہاں پہ، پرسوں الیکشن ہے. آج 8 تاریخ ہے نا، 10 تاریخ کو الیکشن ہے. نون لیگ 20,000 سے زیادہ لیڈ سے جیتے گی. یہ آپ کو ایک خوشخبری دی ہے میں نے. مفتاح اسماعیل ANP نے بھی ان کے حق میں وہ کر دیا ہے، اور سارے وہ کر رہے ہیں. اور ساری چلاکیوں کے باوجود جو ہے وہاں پہ مفتاح اسماعیل کی سیٹ بہت پوزیشن ہے، کیونکہ وہاں شہباز شریف صاحب نے آپ کو پتہ ہے کتنے ووٹ لیے تھے؟ صرف 300 ووٹوں سے جو ہے نا نواز شریف کو اس مانی خان نے کے کہنے پہ ہروایا گیا تھا، کیونکہ وہاں مانی خان لڑا تھا الیکشن. مانی خان جدھر بھی الیکشن لڑا ہے نا اس کو 200-300 سے جتوایا گیا ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کو جتواؤ، ساری جگہوں سے جتواؤ. سعد رفیق 25,000 سے بھی زیادہ لیڈ سے جیت رہا تھا رات کو، اور رات کو RTI سسٹم بیٹھا. صبح ہم نے جب دیکھا تھا انہوں نے کہا جی وہ تو 20,000 سے ہار گیا. کہا میرے خدایا یہ کیا ہو گیا ہے؟ ایسی تو یہ دھاندلیاں کرتے ہیں. تو جناب عوام بھی دھاندلی پکڑیں گے، یہ قانونی ٹی وی بھی دھاندلی پکڑے گا. یہ جو موبائل ہے آپ لوگوں کے پاس، سب کے پاس، یہ موبائل کیمرہ بنا دو اس کو. کوئی چیز دیکھو فوراً اس کو وائرل کرو. کوئی چیز دیکھو فوراً اس کو جو ہے نا آگے کرو. ٹھیک ہے؟
تو انشاءاللہ تعالی مریم نواز صاحبہ نے بالکل حکومت کو درخواست نہیں دینی، نہ وہ کہیں جا رہی ہیں. انہوں نے کہا جی کہ اب جانے کا نہیں، آنے کا وقت ہے. یہ مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے اب جانے کا نہیں، آنے کا وقت ہے. اب انشاءاللہ تعالی نواز شریف بھی آئیں گے اور نون لیگ کی بھی حکومت آئے گی، اور پنجاب میں بھی آئے گی، اور ڈسکا میں بھی نون لیگ آئے گی، اور کراچی میں بھی آئے گی نون لیگ. اب آنے کا وقت ہوا چاہتا ہے، جیسے کہتے ہیں نا افطاری کا وقت ہوا چاہتا ہے. آپ بڑی قربانیاں دی ہیں، بہت قربانیاں دی ہیں. آپ تو جناب افطاری کا وقت ہوا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، اوکے، خدا حافظ.